پیپر کا تصویر میری نظروں سے گزرا جو سوشل میڈیا پر کافی لوگوں نے شیئر کیا ہے، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے مطابق جو بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ اس میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، وہ صحابی جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابی جو کاتب الوحی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کاتب مقرر کرے، اس صحابی کے بارے میں نازیبہ باتیں ہیں اور ان کے شان میں گستاخی کی گئی ہے، چاہے وہ پیپر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے یا چاہے کسی جہاں کا بھی ہے، تو حکومتی وقت سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اپنے علماء کرام کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کہ پوسٹ وغیرہ اسی طرح پیپر میں یہ سب کچھ لکھنا، اس کی تشہیر کرنا، یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے اپنے زبان کو لگام دے، کیونکہ مشہور بات ہے اور تمام لوگ اس بات سے خوب آگاہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام جو ہے وہ سارے کے سارے عادل ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور رقم الحدیث 3842 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو دوسروں کے لیے رہبر و رہنما اور ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے ہدایت پھیلا۔ اب جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی مبارک سے دعا نکلی ہو تو وہ دعا تو اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتی، تو مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام آنے والے مسلمانوں تر قیامت کے صبح تک تمام نسل انسانیت کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رہنما ہے۔ اس کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جو مسند احمد میں ذکر کی گئی ہے، اور رقم الحدیث ہے 17152۔ اس حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یعنی اے اللہ اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب اور عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کو علم جو کتاب ہے، کتاب اللہ کی علم عطا فرما۔ اب جس کے لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی بھی دعا دے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرمائے۔ اب جب اللہ رب العالمین کسی کو علم دے کتاب کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ہدایت یعنی مقتدا ہونے کا، رہنما ہونے کا، رہبر اور رہنما ہونے کا دعا فرمائے، تو وہ کس طرح اللہ کے ہاں رد کیا جاتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کے لیے مقتدا، مسلمانوں کا پیشوا اور مسلمانوں کا امام اور امیر المؤمنین اور ایک عادل اور ایک انصاف کرنے والا حکمران گزرا ہے۔ وہ ہمارے لیے مقتدا بھی ہے، ہمارے لیے رہنما بھی ہے، اور ہمارے لیے وہ پیشوا بھی ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور احترام کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ نسیم الریاض کتاب بھی لکھتے ہیں جو قاضی عیاض رحمہ اللہ کی کتاب پر شرح ہے، یعنی کتاب الشفا جو قاضی عیاض رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس پر شرح لکھی ہے۔ تو وہاں پر علامہ خفاجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بالا کہنے والے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنانے والے جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہوگا۔ یعنی جو بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے گا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہوگا۔ تو میں تمام مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خصوصاً تمام صحابہ کرام کے حوالے سے اپنے دل میں قدر و احترام اور ان کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر صحابہ محفوظ نہ ہوئے تو نہ دین محفوظ ہوگا، نہ اسلام محفوظ ہوگا، حتیٰ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو سکتے ہیں، اور نہ خانہ کعبہ اور نہ اللہ رب العالمین کی ذات
اس پر بھی لوگ اعتراض کریں گے اگر صحابہ نہ ہوتے تو اللہ کا جو دین ہے، رسول اللہ کی جو احادیث ہے، جو تعلیمات ہے، اور جو شاعر اللہ کا جو ادب احترام ہے، وہ ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ اس قرآن کو لکھنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ نہ رہے، ان کے شان میں گستاخی کی جائے، تو یہ تو ایسا کہ کوئی قرآن کے شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب احترام، ان کے ساتھ محبت، یہ ایمان، ان کے ساتھ جس انسان کی محبت ہوگی یہ اس کے ایمان کا ثبوت ہوگا، اور جس کے دل میں بغض معاویہ ہوگا وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کے ساتھ کوئی بھی بغض کرنے والا انسان وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے اپنی زبان کو لگام دے، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں، بیویوں، عورتوں کو، ماں بہنوں کو صحابہ کرام کے تعلیمات سے آگاہ کرے، ان کے دل میں، اپنے معاشرے میں صحابہ کرام کے حوالے سے یہ درس عام کرے کہ صحابہ کا مقام دیگر لوگوں سے الگ ہے، اور صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون۔ صحابہ کو تو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو اس صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو لگام دینا ہر انسان کے لیے بنیادی فریضہ ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔